السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، ایک 50 سال کا شخص تھا جس کو ڈپریشن کا پرابلم تھا، یا وہ ڈپریشن اور ٹینشن کا شکار تھا۔ اوبویسلی اس نے کافی زندگی گزار لی تھی اور اس نے کافی حقیقتوں کا سامنا کر لیا تھا، لیکن ان سب کی وجہ سے اب وہ ایک ایسے سٹیج پر پہنچ گیا تھا جہاں اسے ڈپریشن کی بیماری لاحق ہو گئی تھی۔ اور اس کی بیوی نے ایک ماہر نفسیات سے ملاقات کی۔ بیوی نے ڈاکٹر سے کہا کہ اس کے ہسبینڈ جو ہے نا شدید ڈپریشن کا شکار ہیں، براہ کرم ان کی مدد کریں۔ اب ڈاکٹر نے اس شخص سے کچھ سوالات شروع کیے، اس سے کچھ ذاتی سوالات پوچھے، کچھ باتیں کی یہاں وہاں کی، اور اس آدمی کی جو وائف ہے ان کو باہر بیٹھنے کو کہا۔ تو جب وہ باہر چلی گئی ان کی وائف، تو وہ صاحب جو ہے نا بولے کہ میں بہت پریشان ہوں۔ دراصل یوں سمجھ لیں کہ میں پریشانیوں سے مغلوب ہوں، ملازمت کا دباؤ، بچوں کی تعلیم اور ملازمت کا تناؤ، ہوم لون، کار لون، مجھے کچھ پسند نہیں۔ دنیا اب مجھے پاگل سمجھتی ہے، لیکن میرے پاس اتنا سامان نہیں جتنا کہ ایک کارتوس میں ہو۔ بہت اداس ہوں اور بہت زیادہ پریشان ہوں، اور میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی لائف کو ختم کر دوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی پوری زندگی کی کتاب ڈاکٹر کے سامنے کھول دی۔ پھر ڈاکٹر نے کچھ سوچا اور پوچھا کہ آپ نے 10ویں جماعت کس اسکول میں پڑھی؟ شریف آدمی جو ڈپریشن کا شکار تھا، اس آدمی نے اسے اسکول کا نام بتایا جہاں سے اس نے میٹرک کیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا آپ کو اسکول میں جانا ہے، اپنے اسکول سے آپ اپنی 10ویں کلاس کا وہ رجسٹر تلاش کریں اور اپنے ساتھیوں کے نام تلاش کرنے ہیں، اوکے، اور ان کی موجود خیریت کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ یعنی کہ اب جو پریزنٹ دور ہے یا جو پریزنٹ وقت ہے، موجودہ جو حالت ہے، ان کے بارے میں وہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے آپ نے۔ ایک ڈائری میں تمام معلومات لکھیں اور 1 مہینے کے بعد مجھ سے ملیں۔ اب یہ ڈاکٹر نے اس آدمی کو جو ڈپریشن کا شکار تھا اسے ایک ٹاسک دیا۔ شریف آدمی اپنے اسکول گیا، رجسٹر ڈھونڈنے میں کامیاب رہا اور اسے کاپی کروایا۔ اس میں اس نے جو ہے نا 120 طالب علم کے نام تھے۔ اس نے تقریباً 1 مہینے میں دن رات کوشش کی، لیکن وہ بمشکل 80 سے 75 ہم جماعتوں یا پھر کلاس فیلوز کے بارے میں معلومات جمع کرنے میں کامیاب رہا۔ اب حیرت کی بات یہاں پر جو اس کے سامنے جو معلومات آئی، اس آدمی کے سامنے جو ڈپریشن کا شکار تھا، اس کے سامنے معلومات یہ آئی کہ جو اس کے جو اسٹوڈنٹ تھے جن کا ڈیٹا اس نے کلیکٹ کیا تھا، ان میں سے 20 مر چکے تھے، 7 جو ہے نا ان میرڈ تھے، اور 13 کی بری طرح سے طلاق ہو گئی تھی۔ 10 ایسے نکلے جو کہ بات کرنے کے قابل بھی نہیں تھے۔ 5 اتنے غریب نکلے کہ کوئی ان کا جواب نہ دے سکا۔ 6 اتنے امیر نکلے کہ اس بندے کو خود بھی یقین نہیں آیا۔ کچھ کینسر میں مبتلا تھے، کچھ فالج کا شکار تھے، ذیابیطس، دھما یا دل کی مریض کچھ بن چکے تھے۔ کچھ لوگ بستر پر تھے جن کی ہاتھوں، ٹانگوں یا پھر ریڑھ کی ہڈی میں چوٹیں آئی تھی، یا زخم کی وجہ سے، یا بھی کوئی بھی وجہ تھی جس کی وجہ سے ان کی بیک بون یا پھر ہاتھ پاؤں کام نہیں کر رہے تھے۔ کچھ کے بچے پاگل، آوارہ یا پھر بیکار نکلے۔ ایک جیل میں تھا، ایک شخص 2 طلاق کے بعد اب تیسری شادی کے چکر میں تھا۔ 1 ماہ کے اندر 10ویں جماعت کا وہ رجسٹر خود قسمت کی اذیت بیان کر رہا تھا۔ اب ڈاکٹر نے پوچھا اس شخص سے کہ اب بتاؤ تمہارا ڈپریشن کیسا ہے؟ وہ آدمی سمجھ گیا کہ اسے کوئی بیماری نہیں تھی، وہ بھوکا نہیں تھا، اس کا دماغ کامل تھا، اسے عدالت، پولیس، وکلا کا کوئی مسئلہ نہ تھا۔ اس کی بیوی اور بچے بہت اچھے اور صحت مند تھے، وہ خود بھی صحت مند آدمی تھا یا صحت مند انسان تھا۔ اس آدمی کو احساس ہوا کہ واقعی دنیا میں بہت زیادہ دکھ ہے، اور وہ بہت خوش قسمت ہے کہ اسے تو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ دوسروں کی پلیٹوں میں جھانکنے کی عادت چھوڑیں، اپنی پلیٹ کا کھانا پیار سے لیں، دوسروں کے ساتھ اپنا موازنہ نہ کریں، خود کو کمپیئر نہ کریں دوسروں کی زندگیوں کے ساتھ۔ ہر کسی کی اپنی قسمت ہوتی ہے، ہر کسی کی اپنی لائف ہوتی ہے، اور ہر کسی کی اپنی سٹرگل ہے۔ اور پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ڈپریشن میں ہیں، آپ کی لائف میں کوئی مشکل ہے، آپ کسی مشکل دور سے گزر رہے ہیں، یا پھر آپ کے ساتھ کوئی انجسٹ ہوا ہے، یا پھر نیچر آپ کے ساتھ انصاف نہیں کر رہی ہے، یا جو آپ ڈیزرو کر رہے ہیں آپ کو نہیں ملا، تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اپنے اسکول جائیں، 10ویں جماعت کا رجسٹر لائیں
اور پھر ان کا ڈیٹا کلیکٹ کر کے دیکھیں کہ آپ کہاں ہیں اور وہ کہاں ہیں، آپ کو کیا ملا ہے اور کیا نہیں ملا، اور کس سٹیج پر آپ جو ہے نا ان سے بہتر ہیں۔ آپ ان لوگوں سے خود کو کمپیئر کریں جو قسمت میں آپ سے پیچھے ہیں، جن سے آپ آگے ہیں، اور جو قسمت میں آپ سے پیچھے ہیں آپ ان لوگوں سے خود کو کمپیئر کریں، اور جو اگر کسی وجہ سے آپ سے آگے بھی ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی ریزن ضرور ہوگی، انہوں نے محنت کی ہوگی، تو آپ محنت کریں، اسٹرگل کریں، توکل کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، اور پھر صحیح وقت کا انتظار کریں کہ آپ کو بھی اچھی پوزیشن یا معاشرے میں ایک اچھا مقام ملے۔